بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حماد الدین قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں المشکات انسٹیٹیوٹ۔ جہاں تک جانوروں میں عیب کا تعلق ہے، کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ واضح ہوتے ہیں، بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اچھی صورت تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے چھوٹے بڑے عیب سے پاک ہو اور بالکل صحیح سالم اور خوب تر و تازہ اور زبردست جاندار طاقتور قسم کا جانور ہو۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایسا عیب ہے کہ بہت چھوٹا سا عیب ہے اور اس کے چلنے میں، اس کی چال میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، جانور کی چال میں اس عیب کی وجہ سے، تو یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ چلنے میں پرابلم ہے، اتنا زیادہ لنگڑا ہے جانور کہ مذبح خانے تک چل کے بھی نہیں جا سکتا، اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، یہ جانور اندھا ہے، یہ جانور کے جسم پر بہت بڑا زخم ہے جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے جانور کو دیکھ کے مزید کراہیت ہی پیدا ہوتی ہے اور اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ مادہ جانور کے اندر جو گھاون جانور ہوتا ہے، یعنی گائے، ایسی گائے جو بچے پیدا کرے یا بچے دینے والی گائے، اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوتی، جبکہ یہ غلط فہمی بالکل دور کر لینی چاہیے۔ ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، بھلے سے اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، 2 مہینے کا ہو، یہ بالکل پورا بچہ ہو، یا بالکل بچے کا بھی کچھ حصہ ہو، اس کی قربانی بالکل بلا کراہت جائز ہے۔ خصی جانور سے متعلق لوگوں کے بھی ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں، بلکہ یہ تو زیادہ افضل معلوم ہوتی ہے خصی جانور کی قربانی، کہ اس کے گوشت کے اندر ہیک کم ہوتی ہے اور اس کے گوشت میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور مزید بات عیب سے متعلق کہ جانور پہلے تو صحیح سالم تھا، لیکن گراتے وقت جانور اتنا بھاری تھا کہ گراتے وقت اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی ایسا عیب آ گیا، تو گراتے ہوئے جو عیب آیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اور اگر اس جانور کو اس وقت فوراً ذبح کر دیا گیا تو یہ قربانی بھی ٹھیک ہوگی۔ خیر اندیش، المشکات انسٹیٹیوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد أشفى لوجبتي واجبي